دوستو آج کے دور میں جب بھی اورنگزیب عالمگیر کا نام ہماری زبان پر آتا ہے تو ہماری سوسائٹی کے لوگوں کے دماغ میں ایک ایسے بادشاہ کی تصویر آتی ہے جو بادشاہ نہ صرف لاکھوں لوگوں کا قاتل تھا بلکہ وہ انسانیت کا بھی دشمن تھا۔ آج کے دور میں نہ صرف اورنگزیب عالمگیر کو بے شمار ہندوؤں کا قاتل بتایا جاتا ہے بلکہ ان کے اوپر لاکھوں مندروں کو توڑنے کا بھی الزام لگایا جاتا ہے۔ آخر یہ سب کیسے ہوا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اورنگزیب عالمگیر کون تھا، انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری، اور آج ان کے اوپر جتنے بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے قاتل ہیں یا پھر یہ کہ اورنگزیب نے اپنے دور کے ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنایا، اس طرح کے جتنے بھی ان کے اوپر بڑے بڑے الزام لگائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو یہ بات اس دور کی ہے کہ جب ہمارے دیش بھارت پر شاہجہاں کی بادشاہت تھی۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کے 4 بیٹے تھے اور یہ چاروں بیٹے ان کی بیگم ممتاز محل سے تھے۔ یہ وہی ممتاز محل ہیں کہ جن کی محبت میں شاہجہاں نے تاج محل بنوایا۔ ان چاروں بیٹوں میں سے ایک کا نام دارا شکوہ، ایک کا نام شاہ شجاع، ایک کا نام اورنگزیب اور ایک کا نام مراد بخش تھا۔ 1657 میں ہندوستان کا بادشاہ یعنی شاہجہاں کافی بیمار ہو گیا۔ جب ان کے بچنے کی کوئی بھی امید نہ رہی تو اس نے اپنا ایک خلیفہ اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو بنایا۔ شاہجہاں اپنی پوری سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر چکا تھا اور ایک ایک حصہ اپنے سب بیٹوں کو دے دیا تھا، لیکن اب باری تھی شاہجہاں کا مین خلیفہ بننے کی، یعنی سب سے بڑا بادشاہ بننے کی۔ لہٰذا چاروں بھائیوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنے اوپر ماننے کے لیے تیار نہ تھا، یعنی کوئی بھی ایک دوسرے کی بادشاہت قبول نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ لہٰذا چاروں میں جنگ طے تھی۔ ان لوگوں میں لڑائی کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ چاروں کی سوچ الگ الگ تھی، اس وجہ سے کوئی بھی ایک دوسرے کی بادشاہت میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ دارا شکوہ کا نظریہ اپنے دادا اکبر سے ملتا تھا، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ دارا شکوہ ہندوؤں کے درمیان بہت عزیز اور پیارا تھا۔ وہیں دوسری طرف شاہ شجاع نے شیعہ مذہب اختیار کر کے ایران کی حکومت کی سپورٹ لے لی تھی تاکہ مجھے بادشاہت مل سکے۔ لہٰذا اورنگزیب عالمگیر ایک پکے سچے مسلمان تھے اور سنی مذہب حنفی کے ماننے والے تھے۔ ان کو بڑے بڑے علماء کی سپورٹ حاصل تھی۔ پوری امت مسلمہ یہ چاہتی تھی کہ اورنگزیب تخت پر بیٹھے۔ مراد بخش تلوار اور شراب کا شوقین تھا، اس وجہ سے یہ جنرل میں کافی مشہور تھا اور اسے ان کی سپورٹ حاصل تھی۔ چاروں بھائیوں میں ایک لمبے وقت تک جنگ چلتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اورنگزیب کو اپنے بھائیوں پر فتح حاصل ہوئی اور 1658 میں اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے تخت پر بیٹھ گئے۔ اورنگزیب دہلی کی تخت پر بیٹھتے ہی اپنی جیت کا سلسلہ شروع کر دیا اور ایک کے بعد ایک قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان کا علاقہ اتنا زیادہ بڑا ہو گیا تھا کہ آج ہندوستان کے اس علاقے میں کئی دیس آباد ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر ہی وہ پہلے بادشاہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اورنگزیب عالمگیر اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے باوجود بھی کبھی بھی سلطنت کے مال سے 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کا یہ معمول تھا کہ آپ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قرآن مجید کو لکھا کرتے، پھر اسی کے ہدیے سے اپنا خرچ چلایا کرتے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے بارے میں اتہاسکار نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ٹوپیاں بنایا کرتے، پھر اسے بیچ کر اسی کے پیسے سے اپنا خرچ چلایا کرتے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان کپڑا بنانے والے دیشوں میں سے 1 نمبر پر تھا اور اس وقت امریکہ کے ڈالر کی ہندوستان کے پیسے کے سامنے کوئی قیمت نہ تھی، اور اورنگزیب عالمگیر ہی وہ پہلے بادشاہ تھے کہ جنہوں نے شراب جیسے نشیلے پدارث پر پابندی لگائی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک اسپیشل فوج تیار کر رکھی تھی۔ دوستو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 25% پیسہ پوری دنیا کا صرف ہندوستان میں موجود تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان ٹیکنالوجی میں نمبر 1 تھا۔ اورنگزیب نے اپنے دور میں ایسے راکٹ اور توپوں کا نرمان کیا تھا کہ جس کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ جنگ میں راکٹ کا استعمال سب سے پہلے اورنگزیب نے ہی کیا تھا۔ اورنگزیب کو عام طور پر ہندو ویرودھی بتایا جاتا ہے۔
حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے دربار میں کام کرنے والے تقریباً 36% لوگ ہندو ہی تھے۔ انہوں نے پنڈتوں کے پنشن کا بھی انتظام کیا تھا، اور یہ پہلے مغل شاسک تھے کہ جنہوں نے پنڈتوں کے پنشن کا انتظام کیا تھا۔ انہوں نے اپنے دربار میں کئی بڑے بڑے ہندو کویوں کو جگہ دے رکھی تھی۔ آج اتہاس کے جھوٹی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اورنگزیب اچھا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ اپنے پرجا کے اوپر ظلم کیا۔ حالانکہ یہ سچ نہیں ہے، یہ وہ اتہاس ہے جو انگریزوں نے اورنگزیب کے خلاف لکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اورنگزیب اتنا طاقتور رہا تھا کہ جب ہندوستان پر اورنگزیب کا راج رہا، انگریزوں کے پاس اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ہندوستان میں اپنا قدم رکھ سکے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد انگریزوں نے ہندوستان آنا شروع کر دیا۔ اورنگزیب سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اور ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص دھرم یعنی ہندو دھرم کو اورنگزیب کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ کہاں اورنگزیب ہمیشہ ہندوؤں پر ظلم و ستم کرتا تھا، انہیں جبراً مسلمان بنا۔ حالانکہ دماغ سے سوچنے والی بات ہے کہ جس شخص نے ہندوستان میں لمبے وقت تک راج کیا، اگر وہ ہندوؤں کو جبراً مسلمان بناتا تو آج ہندوستان میں صرف مسلمان ہوتے، دوسرے دھرم کے بھی لوگ نہیں ہوتے۔ آپ خود دیکھیے، ہندوستان میں غیر مسلموں کی آبادی مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے۔ آج لوگ جھوٹے اتہاس کے آدھار پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اورنگزیب ہندوؤں سے جزیہ لیتا تھا۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ کیوں لیتا تھا۔ اورنگزیب نے ہندوؤں کے اوپر ٹیکس اس لیے نہیں لاگو کیا تھا کہ وہ ہندو تھے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ مسلمان بھی زکوٰۃ کا سارا مال بیت المال میں جمع کریں اور ہندو بھی جزیہ کے طور پر بیت المال میں جمع کریں۔ بیت المال اس دور میں اس فنڈ کو کہا جاتا تھا جو سلطنت کا فنڈ تھا، یعنی غریبوں پر وہ خرچ ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اورنگزیب عالمگیر کا صحیح اتہاس پڑھیں اور جانیں۔